نیت کریں گے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر کا واسطے اللہ تعالیٰ کے رکن کعبہ شریف کی طرف پیچھے بیچ امام کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ نیت باندھنی، نیت باندھنے کے بعد ہم سنا پڑھیں گے، سنا ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، سنا ہوئی۔ پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پڑھیں گے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پوری پڑھ لیں گے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب بسم اللہ پڑھنا چاہو پڑھ لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت ملا رہے۔ تو اب ہم سورت پڑھیں گے پہلی رکعت میں الم تر کیف، مثلا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہم نے پوری سورت پڑھ لی۔ اب ہم رکعت کریں گے یعنی رکوع کریں گے، رکوع میں جائیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمجھ رہے ہیں؟ سنتے رہے ہو، سمجھ رہے ہیں؟ آئیڈیا کہاں سن رہے ہیں کر کو ٹھیک ہے ہاں۔ تو سبحان ربی العظیم رکوع میں 3 دفعہ تسبیح سبحان ربی، پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ اب جائیں گے سجدے میں، یہاں سبحان ربی الاعلیٰ 2 سجدے کریں گے، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ دوسری رکعت کے لیے اب پھر ہم کیا کریں گے، بسم اللہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ پہلے جو پہلی رکعت میں نا اعوذ باللہ بسم اللہ وہاں پڑھنا سنت تھا، اب پڑھنا چاہو پڑھ لو، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ لو۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد سورت ملائیں گے، اور سورت کون سی پڑھیں گے؟ ہم نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ الم تر کیف فعل ربک۔ اب ہم دوسری رکعت میں اس کے نیچے کی سورت پڑھیں گے لإیلاف قریش، دوسری رکعت میں لإیلاف قریش، یعنی جو قرآن میں ترتیب کے ساتھ صورتیں لکھی ہوئی نا اسی اعتبار سے پہلی رکعت میں ہمیں الم تر پڑھی تو دوسری رکعت میں لإیلاف، پہلی رکعت میں اگر ہم نے لإیلاف پڑھی تو دوسری رکعت میں أرأیت الذی، اور اگر پہلی رکعت میں ہم نے أرأیت الذی پڑھی تو دوسری رکعت میں ہمیں انا اعطیناک پڑھنی پڑے گی۔ اگر ہم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو اس کے نیچے کی سورت پڑھیں گے، اور اگر بھولے سے یہ ہو گیا کہ ہم نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھ لی تو ہم کون سی سورت پڑھیں گے؟ تو اس کے اوپر کی پڑھ لیں گے کیونکہ بھولے سے ہوا ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا کریں گے یا پتہ نہیں ہے تو اس سے معلوم کرنا چاہیے، جیسے میں نے بتایا اب آپ کو۔ تو 2 رکعت پھر دوسری رکعت میں پڑھ لیں گے لإیلاف قریش، ہماری 2 رکعت پوری ہو گئی ٹھیک ہے۔ رکوع کریں گے پھر سجدہ کریں گے، سجدے میں دونوں سجدے کر کے بیٹھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں وہ لکھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہاں۔ پھر ہم تشہد پورا پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اب تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے صرف اونلی، فرض اگر نماز پڑھ رہے ہیں، فرض سن رہے ہیں، اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تب تو ہمیں کچھ نہیں پڑھنا ہے، صرف نیت کرنی ہے اور ثنا پڑھنی ہے، اور اگر اپنی طرح نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ساری چیزیں ریپیٹ کرنی پڑیں گی، پڑھنی پڑیں گی، سمجھ رہے؟ تمہیں تو اللہ تعالیٰ پڑھنا ہے، تمہیں تو ساری چیزیں پڑھنی ہوگی، سن رہے جی۔ تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کر لیں، پھر ہم رکوع کا سجدہ کرنے کے بعد چوتھی رکعت کریں گے، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ یہ سورہ ہماری نماز ہوئی۔ اور اگر ہم سنت پڑھ رہے ہیں سنت یعنی عشاء کی یا ظہر کی مان لو، ظہر کی 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں تو جو 4 سنت ہیں ان میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جائے گی، کیا ملائی جائے گی؟ سورت ملائی جائے گی، چاروں سنتوں میں، چاروں رکعت میں، سنتوں میں چاروں رکعتوں میں سورت ملائی جاتی ہے سورۃ فاتحہ کے ساتھ، سمجھے؟ یہ نماز کا طریقہ ہے، اگلے ہفتے آنے والی جمعرات میں سنا جائے گا مکمل طور سے۔ اگر کسی نے اس میں غلطی کی تو اس کی اچھی خاصی مرمت ہوگی اور اسے انجیکشن لگائے جائیں گے ٹیٹنس کے۔